بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. الحمدللہ. جیسا کہ ہمارا آج فرائیڈے لیکچر ڈے ہے، تو آج انشاءاللہ تعالی ہم لوگ اب تک جو تحفۃ النحو پڑھتے آئے ہیں، آج انشاءاللہ تعالی ہم لوگ تحفۃ الصرف کا لیسن پڑھیں گے. تحفۃ الصرف، صرف یعنی کہ جو تغیرات ہوتے ہیں ہم نے پہلے ہی پڑھ چکے. اس میں ہم نے صرف میں پڑھا تھا فعل ماضی، فعل مضارع اور فعل امر. پھر فعل ماضی معروف اور مجہول بھی ہم نے پڑھا، فعل سے فعلا، اور پھر منفی، فعل ماضی منفی، فعل سے ما فعل، کیا اسے ایک آدمی نے، نہیں کیا اسے ایک آدمی نے. الحمدللہ. اس کے بعد ہم نے مضارع پڑھا، مضارع معروف یعنی کہ یفعلو، یفعلانی، یفعلون، اس طرح اس کے پورے 12 صیغے ہم نے دیکھے. اس کے بعد ہم نے مضارع مجہول بھی پڑھا، یفعلو، یفعلان، یفعلون. اس کے بعد ہم نے مضارع منفی بھی پڑھا الحمدللہ، لا یفعلو، لا یفعلانی. الحمدللہ. اس کے بعد ہم نے فعل امر پڑھا ہے، افعل، افعلا، افعلو. اس کی جو گردان آئے گی 6 صیغے اس کے رہیں گے. تو یہ تھا آپ کا فعل ماضی اور فعل مضارع اور فعل امر. یہی پوری آپ کے تحفۃ الصرف کے پورا فاؤنڈیشن ہے. یہی اسی میں اگر یہ افعال آپ لوگ اچھی طرح سے یاد کر لیں گے تو آگے آنے والے کچھ اور افعال ہیں وہ آپ لوگوں کے لیے بہت آسان ہو جائے گا. اس کے بعد ہم نے ما لگائے تو نہیں، لا لگائے تو نہیں، اس طرح یہ بہت آسان تھا الحمدللہ. اور فعل ماضی کا ترجمہ کیا کریں گے، کیا اس ایک آدمی نے. مضارع کا ترجمہ کرتا ہے یا کرے گا وہ ایک آدمی. فعل امر کا ترجمہ کر، تو ایک آدمی کر. یہ ہمیشہ حاضر کے صیغے رہتے ہیں فعل امر میں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جو انسان سامنے موجود ہوگا ہم اسی کو حکم دیں گے، غائب والے کو تو ہم حکم نہیں دے سکتے. تو فعل امر میں ہمیشہ 6 صیغے ہی ہوتے ہیں. چلے الحمدللہ یہاں تک ہم پڑھ چکے. تو آج ہم جو پڑھنے والے ہیں انشاءاللہ تعالی وہ ہے، اور ہم نے فعل نہیں بھی پڑھا ہے، آگے انشاءاللہ اور اس کو ڈیٹیل میں آئیں گا، لیکن آج جو ہم پڑھیں گے وہ ہے قد اور کانا کا استعمال. کانا آپ لوگ بہت سارے قرآن میں آیا ہوگا، کانا، کنتم، کنتو، کننا، یہ الفاظ یہ آیتوں میں آپ نے دیکھا ہوگا. تو آج جانتے ہیں یہ کانا کا آخر ترجمہ کیا ہے، کانا کے آنے کے بعد اس میں کیا چینجز آتے ہیں، وہ انشاءاللہ تعالی آج کے لیسن میں پڑھا جائے گا. تو یہ تحفۃ الصرف کا سبق نمبر 13 ہے، جس میں قد اور کانا کا استعمال ہے. قد بھی آپ نے بہت سارا دیکھا ہوگا، فعل ماضی سے پہلے قد آتا ہے اور اکثر کانا بھی آتا ہے. چلیے، تو یہ جو شروعات ہے خد اور خد یا لقد، دو کے معنی بے شک کے ہیں. بے شک. قد اور لقد کے معنی بے شک کے ہیں، یعنی بلا شبہ کوئی شک نہیں. اس لفظ کو ماضی کے پہلے لاتے ہیں، اس لفظ کو ماضی سے پہلے لاتے ہیں. قد یا لقد ماضی سے پہلے آتا ہے تو اس کے معنی میں تاکید پیدا ہوتی ہے. فعل ماضی سے پہلے اگر قد آیا تو کیوں آیا؟ کیونکہ فعل ماضی کا جو ترجمہ ہے اس کے اندر تاکید پیدا کرنے کے لیے. اب جیسے کہ ذہب زیدن، بے بولی ذہب زیدن، زید گیا. ذہب یعنی کہ گیا، کون گیا؟ زید گیا. لیکن جب میں قد کے ساتھ بولی قد ذہب زیدن، بے شک زید گیا، پورے یقین کے ساتھ تاکید سے میں بتا رہی ہوں بات کہ بے شک ضرور زید گیا. بس جملے میں تھوڑا سا اپنے پریشر ڈالنے کے لیے کہ نہیں بھئی یہ کام ہوا ہے، اس نے کیا ہے، تو زور جو ڈالا جاتا ہے اس کے لیے صرف قد لگایا جاتا ہے. یہ قد آنے سے فعل ماضی میں کوئی چینجز نہیں آئے گا. فعل ماضی کی جو گردان جیسی ہے ویسی ہی ہوگی، اور اس کا فعل ماضی کا جو ترجمہ تھا ویسا ہی ترجمہ ہوگا. صرف قد لگانے سے بس جملے میں زور پیدا ہوگا. الحمدللہ اس کا استعمال بس اتنا ہی ہے. اور آگے جو بتایا گیا ہے، اور ماضی قریب کے معنی پیدا ہوتے ہیں، یعنی ابھی ابھی گیا.
ابھی ابھی کھایا. قد اکلا ابھی ابھی کھایا, بے شک اس نے ابھی ابھی کھایا, مگر کھایا, کام تو ہوا ہے, ابھی ابھی ہوا ہے. اس طرح ماضی یعنی ماضی قریب کے ابھی تھوڑی دیر پہلے کام ہوا. اب دیکھیے میں بولی ایک 5 منٹ پہلے بھی اگر میں نے کھانا کھا لیا تو وہ ماضی میں ہی آئے گا. اگر میں کھا رہی ہوں بولی تو وہ مضارع میں آئے گا. اگر میں کھاؤں گی بولی تو وہ بھی مضارع میں آئے گا. اگر 5 منٹ پہلے بھی, تو بعض کام ایسے ہوتے ہیں جو ہم 5 منٹ پہلے کرتے ہیں یا 2 منٹ پہلے کرتے ہیں لیکن کر چکے ہوتے ہیں, یعنی کہ وہ ابھی ابھی ہم نے کام کیا. اور بعض کام ایسے ہوتے ہیں ہم نے پچھلی رات کیا تھا یا 1 مہینہ پہلے یا 1 سال, تو اس کو کہتے ہیں ماضی بعید. تو اس کے لیے جو استعمال ہوتا ہے وہ آگے آئے گا. کانا اس کے لیے استعمال ہوتا ہے, یعنی بہت وقت وقفہ ہو چکا ہے, کر کے کام بہت دیر ہو چکی ہے. تو یہ جملے کو سمجھنے کے لیے قد اور کانا کا استعمال ہوتا ہے. قد آئے گا تو ابھی ابھی ہوا, پاسٹ ٹینس میں ماضی میں ہوا لیکن ابھی ابھی ہوا کام. اور اگر کانا آئے گا فعل ماضی پر, کام ہو کے بہت دیر ہو چکی. انشاءاللہ تعالی ہم آگے دیکھیں گے. تو یہاں پر اگلی مثال ہے قد کتبا, بے شک اس نے لکھا. کام لکھا ہے لیکن ابھی ابھی اس نے, بے شک لکھا ہے لیکن ابھی ابھی اس نے لکھا ہے. چلیے الحمدللہ, یہ تھا قد کا استعمال فعل ماضی میں. قد ماضی کے ہر صیغے پر بڑھا سکتے ہیں. قد کتبا, قد کتبا, قد کتبو, اس طرح پوری گردان کے ساتھ قد آئے گا. اور ترجمہ کیا ہوگا؟ بے شک اس نے ابھی ابھی کام کیا ہے, یقین کے ساتھ اس نے کام کیا ہے. بتانا بس یہی مقصود ہے. اب دوسرا ہے کانا. کانا میں نے ابھی بتایا نا. تو قد کیا ہوگا؟ فعل ماضی قریب کے لیے آئے گا, ماضی قریب کے معنی پیدا کرے گا. اور کانا کے معنی ہے تھا. کانا کا میننگ ہے تھا, کیا تھا. اس کا جو ایکچوئل میننگ ہے واز, جیسے انگلش میں ہم کہتے ہیں WAS واز, ہی واز وہ تھا, ہی واز رائٹنگ وہ لکھ رہا تھا. اس طرح تو کانا کے معنی ہے, کانے کے معنی ہے تھا. یہ اور یہ ماضی پر ہی, یہ بھی ماضی پر ہی آتا ہے. جیسے کانا ذہبا, وہ گیا تھا. کانا ذہبا یعنی کہ وہ گیا تھا لیکن جا کر بہت دیر ہو چکی, یعنی کل گیا تھا, پرسوں گیا تھا یا 1 مہینہ پہلے گیا تھا. ماضی بعید بولتے ہیں اس کو, دور کا ماضی, یعنی بعید یعنی کہ دور, بہت پہلے ہی وہ کام ہو چکا, اس کو کہتے ہیں ماضی بعید. کانا کتبا, وہ لکھا تھا, یعنی کہ اس نے لکھا تھا. تھا کے معنی ہم پہلے ہم کتبا بولتے ہو, اس ایک آدمی نے لکھا, ہم اس طرح ترجمہ کرتے تھے. فعلا, اس ایک آدمی نے کیا. ضربا, اس ایک آدمی نے مارا. لیکن کانا آنے کے بعد ہم کس طرح ترجمہ کریں گے؟ اس ایک آدمی نے کیا تھا. کانا کتبا, اس ایک آدمی نے لکھا تھا. تھا اس کے اندر ایکسٹرا آئے گا, اس کے ترجمے میں تھا آئے گا. بس اتنا ہی ہے, اور کوئی اس کے اندر کوئی چینجز ہونے والے نہیں ہیں. ترجمے میں صرف تھا آپ کو ترجمہ کے ساتھ, تھا کے ساتھ ترجمہ کرنا ہوگا. کانا کو ماضی پر لانے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ کانا کا وہی صیغہ ہو جو ماضی کا ہو. جیسے کہ کانا واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے تو ذہبا بھی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہوگا. اسی طرح کانا تثنیہ کا صیغہ ہے تو ذہبا بھی تثنیہ کا صیغہ ہوگا. کانو جمع کا صیغہ ہے تو ذہبو بھی جمع کا صیغہ ہوگا. تو اس طرح واحد کے لیے واحد, مذکر کے لیے مذکر, مؤنث کے لیے مؤنث کے صیغے آئیں گے. اس کی بھی ایک پوری گردان ہے کانا کی. اس کو اچھی طرح سے آپ لوگ یاد کر لیجئے, کیونکہ کانا بہت بار استعمال ہوا ہے. کانا بہت بار استعمال ہوا ہے, تو آپ لوگوں کی سمجھ کے لیے یہ ضروری ہے. کانا کی گردان بہت امپورٹنٹ ہے, اسے یاد کر کے رکھیے. اب جیسا کہ اس کے ہاں دیکھیں, پہلا صیغہ کانا, کانا تثنیہ کا صیغہ کانو, کانا کانو, واحد مذکر غائب, تثنیہ مذکر غائب, جمع مذکر غائب, یہ ہو گیا. اس کے بعد کانت کانتا کننا, کانت واحد مؤنث غائب, کانتا تثنیہ مؤنث غائب,
کننا جمع مونس غائب. تو کانا کانا کانو کانت کانتا کننا، اس طرح یہ پوری گردان آئے گی. اس کے بعد کنتا کنتما کنتم، کنتا تو تھا، کنتما تم دو تھے، کنتم تم سب تھے. چلے پہلے میں گردان سنا دیتی ہوں خالی. کنتا کنتما کنتم، کنتا واحد مذکر حاضر، کنتما تثنیہ مذکر حاضر، کنتم جمع مذکر حاضر. اسی طرح کنتی واحد مونس حاضر، کنتما تثنیہ مونس حاضر، کنتنا جمع مونس حاضر. اس کے بعد دو صیغے متکلم کے کنتو کننا، کنتو کننا، کنتو واحد متکلم، کننا جمع متکلم. تو یہ ہے آپ کی الحمدللہ کانا کی گردان اس طرح آئے گی. اب اس کا جو ترجمہ ہوگا وہ بھی میں بتا دیتی ہوں. دیکھیں یہاں پر اور ایک چیز یاد رکھنا چاہیے، یہ ایک کننا اور یہ کننا دونوں کا ساؤنڈ سیم ہے لیکن دونوں الگ الگ ہے. یہ کننا صرف زبر کے ساتھ آیا اور یہ کننا الف کے ساتھ آیا، یہ ہمیشہ یاد رکھے. کننا کننا دونوں سیم ہی ہے لیکن کننا یہاں پر زبر کے ساتھ آیا صرف، اور یہاں پر زبر اور الف کے ساتھ آیا. یہ جمع متکلم کا ہے، یہ جمع مونس کا صیغہ ہے، یہ ذرا دھیان میں رکھیے. تو کانا، تب ترجمہ کیا ہوگا؟ کانا تھا وہ ایک، کون تھا؟ کوئی بھی تھا وہ ایک. کانا تھے وہ دو، کانو تھے وہ سب. کانت تھی وہ ایک، کانتا تھی وہ دو عورتیں. کننا تھی وہ سب عورتیں. کیا تھی وہ فعل کے ساتھ معلوم ہوگا. کنتا تھا تو ایک، کنتما تھے تم دو، کنتم تھے تم سب مرد. کنتی تھی تو ایک عورت، کنتما تھے تم دو عورتیں، کنتنا تھے تم سب عورتیں. کنتو تھا میں، کننا تھے ہم. یہ اس کا اس طرح ترجمہ آئے گا. اور ایک چیز یہاں پر سیم کیا کیا ہے، کنتما کنتما دونوں میں دیکھیں مذکر اور مونس کے جو حاضر کے صیغے ہیں دونوں بھی کنتما مذکر حاضر تثنیہ اور مونس تثنیہ حاضر، دونوں سیم آئے گے، کنتما کنتما. تو الحمدللہ یہ تھی آپ کی کانا کی گردان. کانا فعل ماضی پر آتا ہے اور اس کا ترجمہ تھا بول کر پاسٹ ٹینس میں کیا جاتا ہے. یہی آپ کو یاد رکھنے کا ہے بس. الحمدللہ. اب اگر یہ تھا فعل ماضی پر کانا کا استعمال تو کیا کانا فعل مضارع پر بھی آتا ہے؟ ہاں، فعل مضارع پر بھی کانا آتا ہے. فعل مضارع کی جو گردان ہے یفعلو یفعلانی یفعلونا تفعلو تفعلانی یفعلنا، اس طرح سیم گردان رہے گی. کانا آ کر اس کے اوپر کوئی چینجز نہیں کرے گا، صرف اس کے بھی معنی میں تھوڑا سا چینجز آئے گا. جس طرح فعل ماضی میں چینج آیا نا، صرف تھا ایکسٹرا ہو گیا، اسی طرح فعل مضارع میں بھی کچھ چینجز آئے گا. جو مین پوائنٹ ہے یہاں پر دیکھیے، کانا کو اگر مضارع پر لائیں تو معنی میں استمرار پیدا ہو جائے گا، معنی میں استمرار پیدا ہو جائے گا. اب یہ استمرار کیا ہے، کیسا پیدا ہوگا، یہ میں ابھی آپ کو بتاتی ہوں. اب جیسا کہ یہاں پر ہے دیکھیے مثال کے طور پر کانا یذہبو، کانا یذہبو. کانا تو فعل ماضی ہے، ماضی کا صیغہ ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. یذہبو فعل مضارع ہے تو کانا فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے. کانا یذہبو. تو اب ترجمہ کیا آئے گا اس کا؟ ترجمہ اس طرح آئے گا کہ وہ جاتا تھا یا جائے گا، وہ جاتا تھا. اس طرح اس کا ٹرانسلیشن ہوگا. جائے گا نہیں آئے گا، صرف جاتا تھا. استمرار یعنی کہ کنٹینیوشن، اب جاتا تھا، وہ ابھی جاتا تھا. اس طرح
وہ اس کا ترجمہ ہوگا اگر وہ کانا مضارع پر آئے گی۔ اسی طرح تثنیہ میں ہے، دیکھیے کانا یذہبانی، وہ دو جاتے تھے، کانا یذہبانی، دیکھیے تثنیہ کے ساتھ تثنیہ کا صیغہ ہوگا، ٹھیک ہے، تو کانا یذہبانی وہ دو جاتے تھے۔ اگر وہی کانا تثنیہ اور ذہبا فعل ماضی کے ساتھ آتا تھا، وہ دو گئے تھے، اس طرح آتے، وہ دو گئے تھے یا جاتے تھے، تھوڑا سا سلائس ڈفرینس ہے دونوں میں، ترجمے پر تھوڑا سا دھیان دیجیے، بس اتنا ہی ہے یہ لیسن میں، اور کچھ نہیں ہے، اس میں کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے، صرف آپ کو کانا کا ترجمہ، کانا کس پر داخل ہوا تو کیا معنی دے رہا ہے، بس یہی اس میں آپ کو دیکھنے کا ہے۔ اس کے بعد جو مثال ہے کانو یذہبون، وہ سب جاتے تھے، کانو بھی جمع مذکر غائب کا صیغہ، یذہبون بھی جمع مذکر غائب کا صیغہ، کانو یذہبون وہ سب جاتے تھے۔ تو الحمدللہ یہ تھا آج کا آپ کا لیسن، قد اور کانا کا استعمال۔ چلیے آئیے کچھ مثالیں یہاں پر دی گئی ہیں، وہ اس کا میں ترجمہ کرتی آگے بڑھوں۔ اس کے بعد ہمارا یہ لیسن آج کا لیکچر انشاءاللہ تعالی ختم ہو جائے گا۔ دیکھیے پہلی مثال ہے کانا فعل مضارع پر داخل ہو رہا، کانا یذہبو الی المدرستی، کانا بولے تو تھا، یذہبو جاتا تھا، تو وہ جاتا تھا، کدھر جاتا تھا، الی حرف جر مدرستی مدرسے کی طرف، وہ مدرسے کو جاتا تھا، اس طرح اس کا ٹرانسلیشن ہوگا۔ دوسرا کانو یکتبون، کانو جمع مذکر غائب کا صیغہ، کانو یکتبون یہ بھی جمع مذکر غائب کا صیغہ نہیں، یفعلون کے وزن پر، کانو یکتبون وہ سب لکھتے تھے، کس سے لکھتے تھے، بالقلمی قلم سے وہ لکھتے تھے۔ نیکسٹ تھرڈ ون، کننا یعملنا، کننا وہ سب تھی، کیا کر، کننا تھی وہ سب تھی، یعملنا کام کرتی تھی، عملہ سے بنا ہے یہ عین میم لام اس کا روٹ ورڈ ہے، عملہ عمل کے معنی ہے کام کرنا، وہ سب کام کرتی تھی، کہاں کام کرتی تھی، فی البیتی گھر میں، وہ سب گھر میں کام کرتی تھی۔ اس کے بعد نیکسٹ کنتم ترکبون، کنتم تم تھے، تم سب تھے، کیا تھے، ترکبون سوار ہوتے تھے، تم سب سوار ہوتے تھے، یہ سب مضارع کے صیغے ہیں، دیکھیے کہاں سوار ہوتے تھے، علی القطار اسٹیشن پر، ٹرین پر، علی القطار ٹرین پر تم سب سوار ہوتے تھے۔ ففتھ ون، کنتو واحد متکلم میں تھا یا میں تھی، کیا تھی، ذہبتو، اب یہ جو ذہبتو آیا یہ یہاں پر مضارع کا صیغہ ہے، اب یہ جو ذہبتو آیا یہ مضارع کا صیغہ ہے۔ ذہبتو میں گیا تھا، کدھر گیا تھا، الی المسجدی میں مسجد کو گیا تھا، کیونکہ ذہبتو فعل ماضی ہے اس لیے میں گیا تھا بولی، اگر اذہبو آتا فعل مضارع کا صیغہ تو میں جاتا تھا بول کر اس طرح میں ترجمہ کرتی تھی، لیکن یہاں پر یہ فعل ماضی ہے، کنتو ذہبتو میں گیا تھا، الی المسجدی مسجد کی طرف میں مسجد کو گیا تھا۔ کننا ہم تھے جمع متکلم کا صیغہ، کننا تھوڑا الف کے ساتھ ہے، تھوڑا کھینچ کر پڑھیں گے، کننا ہم تھے، کیا تھے، شربنا ہم پیے تھے، ہم پیے تھے، شربنا کیا ہے، فعل ماضی کا صیغہ ہے، کیا پیے، لبن، اللبن دودھ پیے، ہم سب دودھ پیے تھے، ہم سب دودھ پیے تھے، تو فعل ماضی کے ساتھ صرف تھے بول کر آئے گا، اور فعل مضارع کے ساتھ کرتے تھے، اس طرح کا ترجمہ آئے گا۔ اس کے بعد سیونتھ ون ہے کانا تثنیہ کا صیغہ، کانا یاکلانی وہ دو کھاتے تھے، کانا یاکلانی وہ دو کھاتے تھے، کیا کھاتے تھے، الطعام کھانا کھاتے تھے، وہ دونوں کھانا کھاتے تھے۔ اس کے بعد ہے کانتا تطلبانی، کانتا تھے وہ دو تھے، تطلبانی طلب کیے تھے، تطلبانی
सॉरी ये तलबा ये फ़ेल मुज़ारे का सिगा है। तलब करते थे, किसको तलब करते थे? अल किताब, किताब को तलब करते थे यानी कि मांगते थे, किताब मांगते थे। उसके बाद कुंतु मैं था, मैं थी, अनसुरु ये फ़िअल मुज़ारे है, फ़िअल अफ़अलु के वज़न पर। मैं मदद करती थी, नसरा से है, नसरा के माने है मदद करना। कुंतु अंसुरु मैं मदद करती थी, किसकी? अल मज़लूमा, मज़लूम की मदद करती थी, मैं मज़लूम की मदद करती थी। उसके बाद नेक्स्ट कुंती तू थी, क्या थी? तजलिसीना ये फ़िअल मुज़ारे है, तो तर्जुमा किस तरह करेंगे? तू बैठती थी, तू बैठी थी नहीं, तू बैठती थी। कहाँ बैठती थी? अलल कुर्सी ये चेयर पर, तू चेयर पर बैठती थी। बस आपको माजी और मुज़ारे में थोड़ा सा स्लाइस डिफरेंस है, थोड़ा सा डिफरेंस है, ज़्यादा नहीं है, सिर्फ तर्जुमे में। तो काना आने के बाद माजी पर किस तरह तर्जुमा करेंगे, मुज़ारे पर आए तो किस तरह तर्जुमा करेंगे, यही आपको सिर्फ समझने का है। उसके बाद नेक्स्ट 11th वन कुंतु मैं थी, ज़हबतु मैं गई थी, फ़िअल माजी है, ज़हबतु फ़अलतु के वज़न पर। मैं गई थी, इलस्सूक़ी बाज़ार की तरफ, यानी कि मैं बाज़ार को गई थी। नेक्स्ट कुंतुम तुम सब थे, फ़तहतुम तुम सब, फ़तहतुम फ़िअल माजी है, तुम सब खोले, तुम सब खोले थे, क्या खोले? अल कुफ़ला तुम सब कुफ़ल खोले थे, खोलते थे नहीं खोले थे। थोड़ा सा देखिए, यफ्तहु यफ्तहतुम अगर आता तो तुम सब खोलते थे, लेकिन फ़ेल माजी है ना फ़तहतुम, तुम खोले थे, अल कुफ़ला कुफ़ल को, तुम सब कुफ़ल खोले थे। नेक्स्ट कुंतुन्ना तुम सब थी, जमा मोन्नस हाजिर का सेगा, कुंतुन्ना तुम सब थी। सजदतुन्ना, सजदतुन्ना ये है फ़िअल माजी, फ़िअल माजी का सेगा। ये जो इसके ऊपर नून तशदीद के साथ आया, ये हम नून सकीला पढ़ेंगे आगे, वो कंफ्यूज ना हो आप लोग। तो फ़िलहाल ये सजदतुन्ना फ़िअल माजी है, जमा मोन्नस हाजिर का, जमा मोन्नस हाजिर का सेगा है। तो तुम सब सजदा की थी, तुम सब सजदा की थी, कहाँ की थी? फिल मस्जिदी मस्जिद में, तुम सब मस्जिद में सजदा की थी। उसके बाद कुंतुमा तुम दो थे, दखल तुमा दाखिल हुए थे, तुम दो दाखिल हुए थे, कहाँ पर? फिल हुजरती कमरे में, तुम दो कमरे में दाखिल हुए थे। अगर वही यदखुलू आता तो, यदखुलानी आता तो तुम दो दाखिल होते थे बोलकर आता था तर्जुमा, लेकिन अब क्या आएगा? तुम दो दाखिल हुए थे। उसके बाद लास्ट 15th वन कुंतुमा तुम दो थे, क्या थे? तशरबा तशरबानी फ़ेल मुज़ारे का सेगा, पीते थे, कुंतुमा तशरबानी तुम दोनों पीते थे, क्या पीते थे? अशाया चाय, शाया कहते हैं चाय को, तुम दोनों चाय पीते थे। लास्ट 16th वन है कुंतुन्ना तुम सब थी, तक्तुबना तुम सब लिखती थी, कहाँ लिखती थी? अलल वरक़ी पेपर पर, तुम सब पेपर पर लिखती थी। कतबा फ़िअल, तक्तुबना ये फ़िअल मुज़ारे है। कतबना अगर आता तो माजी होता, तक्तुबना आया तो ये फ़िअल मुज़ारे है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये था आप आज आपका लेसन फ़िअल माजी और फ़ेल मुज़ारे पर काना और क़द का इस्तेमाल। क़द आया तो फ़िअल माजी करीब का तर्जुमा देगा, यानी अभी अभी थोड़ी ही देर में, थोड़ी देर पहले ही वो काम हुआ था। लेकिन अगर काना आया तो काम हो के बहुत देर हो चुकी, बहुत देर हो चुकी, तो उसको कहते हैं माजी बईद। क़द बोले तो माजी करीब के माने देता, और काना माजी बईद के माने देता। काने का तर्जुमा है था,
خد کا ترجمہ ہے بے شک۔ تو الحمدللہ یہ تھا آج کا آپ کا لیسن، یہیں تک۔ کچھ میں ایک تو مثال دے دیتی ہوں تاکہ اچھی طرح سے آپ کو گردان سمجھ میں آ جائے۔ زیادہ کوئی مشکل نہیں ہے، جسے صرف بہت مشکل لگتی ہے بہت آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو یہ ہو گئی آپ کی کانا کی گردان، اس طرح آپ کی کانا کی گردان آئے گی۔ کانا کانا کانو، کانا کانا تثنیہ جمع کانو، کانا کانا کانو، اس طرح گردان آئے گی۔ اس کے بعد کانت کانتا کننا، ٹھیک ہے؟ اس طرح یہ آپ کو رٹنا ہوگا۔ اب باجی یہ کننا کس طرح بنا، الف کیوں نہیں آیا؟ ٹھیک ہے، فعلنا کے وزن پر آنا چاہیے تھا نا، بول کر آتا دماغ میں، وہ ابھی آپ نہیں سمجھ پائیں گے۔ یہ کچھ تعلیلات ہوئے ہیں اس کے اندر، کچھ چینجز آئے ہیں، وہ ابھی آپ نہیں سمجھ پا سکتے۔ تو فی الحال اس کو ایسے ہی یاد کر لے، وہ انشاءاللہ آگے جب ہم تعلیلات پڑھیں گے تو یہ فعلنا کے وزن پر جو کننا آنا چاہیے تھا کوننا، وہ کس طرح کننا بنا، وہ ہم انشاءاللہ آگے لیسن میں پڑھیں گے۔ تو فی الحال یہ کننا فعلنا کے وزن پر ہے، یہ کننا۔ اس کے بعد کنتا واحد مذکر حاضر، کنتما تثنیہ مذکر حاضر، کنتم جمع مذکر حاضر، کنتی واحد مؤنث حاضر، کنتما تثنیہ مؤنث حاضر، کنتنا تثنیہ جمع مؤنث حاضر، کنتو واحد متکلم، کننا جمع متکلم۔ الحمدللہ ہم تھے، آلریڈی میں اس کا ترجمہ کر چکی ہوں۔ تو یہ تھا آپ کا کانا کے ساتھ۔ اب اگر یہ خد کا استعمال کر کے کس طرح گردان آئے گی تو وہ بھی دیکھ لیجئے۔ خد اس طرح فعل ماضی پر ہوگا، خد کا سبا، خد کا سبا اوپر ہے، یہ خد کا سبا، خد کا سبا، کسبا کے معنی ہے کمانا، کسبا یعنی کہ کمانا، ابھی ابھی یعنی بے شک اس نے کمایا، بے شک اس نے کمایا۔ قد کسبا تثنیہ کا صیغہ، بے شک ان دونوں نے ابھی ابھی کمایا، قد یعنی کہ ابھی ابھی کام ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ قد کسبو، بے شک ان سب نے کمایا۔ قد کسبت، بے شک وہ ایک عورت کمائی، قد کسبتا، بے شک وہ دو عورتیں کمائیں، قد کسبنا، بے شک وہ سب عورتیں کمائیں۔ قد کسبت، کسبتا، بے شک تو ایک مرد کمایا، قد کسبتما، بے شک تم دو مرد کمائے، قد کسبتم، بے شک تم سب مرد کمائے، قد کسبتی، بے شک تو ایک عورت کمائی، قد کسبتما، بے شک تم دو مرد کمائے، قد کسبتن، بے شک تم سب عورت کمائیں، قد کسبتو، بے شک میں ایک مرد کمایا، ابھی ابھی میں نے کمایا، جیسا کہ قد کتبنا، بے شک ہم سب کمائے۔ تو اسی طرح یہاں پر کتبہ کی گردان ہے، یہ ہے کسبہ سے۔ تو الحمدللہ یہ تھا آپ کا فعل ماضی پر قد اور کانا کا استعمال، بہت آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ میں آپ کو اور ایک بتا دیتی ہوں، اور ایک گردان، کانا کس طرح اپنے فعل ماضی پر کام کرتا ہے، اس کا بھی ایک بار دیکھ لیتے ہیں۔ چلیے، ابھی ہم نے قد دیکھا تھا فعل ماضی پر، اب اسی طرح یہ ہے کانا فعل ماضی پر داخل ہوگا تو کس طرح اس کا ترجمہ آئے گا۔ کانا ضربا، مارا تھا وہ ایک مرد، فعل ماضی پر اس طرح درج آئے گا۔ کانا ضربا، مارے تھے وہ دو مرد، کانو ضربو، مارے تھے وہ سب مرد، کانت ضربت، ماری تھی وہ ایک عورت، کانتا ضربتا، ماری تھی وہ دو عورتیں، کننا ضربنا، ماری تھی وہ سب عورتیں، اس طرح اس کا ترجمہ آئے گا۔ کنتا ضربتا، مارا تھا تو ایک مرد،
کنتما ضربتما مارے تھے تم دو مرد، کنتم ضربتم مارے تھے تم سب مرد، کنتی ضربتی ماری تھی تو ایک عورت، کنتما ضربتما مارے تھے تم دو مرد، کنتن ضربتن مارے تھے تم سب مرد۔ نیچے ہے، شاید یہ مٹ گیا ہے، تو اس کے بعد ہے کنتو ضربتو مارا تھا میں ایک مرد، کنتم ضربتن کنتو سوری کننا ضربنا مارے تھے نیچے ہم کا سب۔ ہاں ہماری شاید اس میں باجی نہیں ہے۔ نیچے کا مؤنث کا ہے نا، نیچے والا صیغہ مؤنث کا تھا۔ کون سا بول رہے ہیں آپ؟ کنتنا؟ یہ کنتما اور کنتنا۔ ہاں کنتما یہ ہاں لاسٹ لائن نا، آپ جی یہ باجی مونس کے ہے، یہ مؤنث کا مونس ہے کے نا ہے، تینوں؟ ہاں حاضر کے صیغے مونس کے ہے۔ کنتی ضربتی ماری تھی تو ایرک، ماری تھی تو ایک مرد، سوری ماری تھی تو ایک عورت، کنتما ضربتما مارے تھے تم دو عورتیں، کنتن ضربتن ماری تھی تم سب عورتیں۔ نیچے کا اس میں اسکرین پہ نہیں آ رہا ہے، اس کے لاسٹ میں جو ہے کنتو ضربتو مارا میں ایک مرد یا میں ایک عورت، اس کے بعد کننا ضربنا الف کے ساتھ مارے تھے ہم سب مرد یا ہم سب عورتیں۔ تو الحمدللہ یہ تھا آپ کا فعل ماضی پر کانا اور قد کا استعمال۔ الحمدللہ بس اتنا ہی ہے۔